قدری کے، ہم ماننے والے غازی الدین کے، ہم ماننے والے امیر المجاہدین شیخ الحدیث علامہ خادم حسین رضوی کے، اب کی بار میدان لگنا تو تمہیں پھر پتہ لگے گا کہ ہم قادری فقیروں کی طاقت کا کسے اندازہ ہے۔ ممتاز قادری بھی ہمارا ہے، تنویر قادری بھی ہمارا ہے۔ تو اب حضور نے پوچھا ہے میرے غلاموں اب بتاؤ، پورا کفر آگے سامنے کھڑا ہو گیا، جانا چاہیے کہ نہیں؟ تو بخاری شریف میں موجود حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، ہاتھ جوڑ کے عرض کی یا رسول اللہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہمارے پاس تعداد کم، ہم 305، یا رسول اللہ ہمیں یہ بھی معلوم کہ ہم خالیات، ہم نہتے، یا رسول اللہ ہمیں یہ معلوم کہ تلواریں ہمارے پاس 8، ہمارے پاس تیر تلوار نیزوں کی بھرمار کوئی نہیں، دفاع کے لیے ذرہ ڈال کوئی نہیں، گھوڑے ہمارے پاس 2، یہ ہے عشق مصطفیٰ اور یہ ہے محمد عربی کے غیرت مند غلام کی بولی۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ سب کچھ ہو جانے کے باوجود یا رسول اللہ آپ کے نام کا کلمہ پڑھ جو لیا، اب یہ آگئی ہے پاور، یا رسول اللہ آپ کے نام کا کلمہ ہم نے پڑھ جو لیا، یا رسول اللہ آپ حکم تو دیں، 8 تلواریں 2 گھوڑوں کے ساتھ، بدر تو یہ کھڑا، یا رسول اللہ ہم آپ کے وہ غلام ہیں کہ ہم پوری دنیا کے ساتھ جنگ چھیڑ دینے کے لیے تیار ہیں، پوری دنیا کے ساتھ جنگ چھیڑ دینے کے لیے تیار ہیں۔ اب بتاؤ کہ سامنے کافر کھڑے، ننگی تلواریں لے کے، زرے لے کے، ڈھالے لے کے، گھوڑے، اونٹ، ہاتھی، سب کچھ، تو یہاں حضور کے غلام بغیر جوتیوں کے اور بغیر تلواروں کے۔ تو پھر علامہ اقبال نے یہ قلم اٹھایا، یہ آخر کس طرح ممکن؟ تو پھر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ کافر ہو تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، کافر ہو تو کرتا ہے تلوار پہ بھروسہ، اور مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، یعنی بغیر اسلحے سے لڑ جاندہ ہے، لیکن یہاں پہ بھی شرط ہے مومن کی، جس کے سینے کے اندر ایمان ہو۔ تو یہ ذہن میں آپ نے رکھنا ہے، جنگ کبھی بھی اسلحہ کے زور پر یا تعداد کے زور پہ نہیں لڑی جاتی، نہ جیتے جاتی ہے۔ جنگ لڑی جاتی ہے تو وہ ایمان کے زور پر لڑی جاتی ہے۔ تو ہمارے سینوں کے اندر ایمان ہے، آپ کو کوئی نہیں گرا سکتا، نہ کوئی آپ کو گرا سکتا۔ توحید اور ایمان کی قوت ہمارے سینوں کے اندر ہے، مٹے یہ، مٹے ان کے باپ، اور قیامت تک ان کی نسلیں بھی بدبودار ہو جائیں گی۔ آپ کو نہ کوئی جھکا سکتا، نہ کوئی گرا سکتا، نہ کوئی آپ کو مٹا سکتا۔ کیوں کہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، اور باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہیں ہم، اور باطل سے ڈرنے والے حاکم نہیں ہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ کیوں جی کتنی بار لبیک والوں کا امتحان ہویا کہ کوئی نہ ہویا؟ تو اس لیے پوری جرت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ کوئی نہیں، ہمارے حضرت فرماندے سن کہ موت کا وقت وہی ہے جب مقرر ہے، تو ہم نے وہ موت نہیں جانا۔ ابھی ہم وہاں سے آگے سے گزر کے ضلع جہانگیر ہے نا جی، تو ہمارے ساتھ یہاں جنگ کے کچھ دوست اب آپ بیٹھے تھے گاڑی میں، تو جدوں اسی گزرے نا سول اسپتال دے گوں، تو انہوں نے میں نے کہا جی سول اسپتال ہے، میں کہا جی میری دعا ہے تُسی سارے حضور دے غلام اس اسپتال تو جناب محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے جی۔ تو انشاءاللہ ہم نے وہ موت نہیں مرنا، اتنا کام دلیری سے ضرور کرنا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میری پوری زندگی اگر گزری ہے تو یا گھوڑے کی پیٹھ پہ گزری ہے یا میدان جنگ کے اندر گزری ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ فرماتے تھے کہ میرے جسم کے اوپر ایک بالشت بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں تیر تلوار نیزے کا نشان نہ ہو۔ اگلی آپ فرماتے تھے جے اگر موت آتی ہوتی نا تیر تلوار نیزوں سے، اگر موت آتی ہوتی نا تھانے دار چوڑے کے پرچے کاٹنے سے، اور اگر موت آتی ہوتی جناب شل کھانے سے، تو لبیک آلے تو قدر اس دنیا تو ٹوٹ جانے سے۔ تو اب اتنی محنت آپ نے ضرور کرنی ہے۔ ہم یہ ہمیں ہتکڑیوں سے ڈراتے نا، یہ جیلیں، یہ ہتکڑیاں، یہ نظر بندیاں اور یہ جیلیں، یہ ہمارا راستہ نہ پہلے روک سکیں نہ آج روک سکیں گے۔ تم بات کرتے جیلوں کی، تم بات کرتے پرچے کی، ایک پرچہ نہیں، تم اگر 1000 پرچے بھی دو تو یہ حضور کے غلام اپنے آقا و مولا کی عزت ناموس کی پہرے داری کے لیے انشاءاللہ 1000 پرچے کٹوانے کے لیے تیار ہیں۔ تم ایک ہتکڑی کی بات کرتے، انشاءاللہ ایک بار نہیں 1000 مرتبہ ہتکڑی لگوا کر ہتکڑی چوبنے کے لیے تیار ہے۔ تم کہتے جیل تھانا ہو جانا، رب کعبہ کی عزت کی قسم جوانیاں جیل کے سراخوں کے پیچھے گزارنے کے لیے تیار ہے۔ سر کٹوا سکتے ہیں، پھانسی کے پھندے جوت سکتے ہیں، لیکن رب کعبہ کی عزت کی قسم اپنے نبی کی عزت ناموس کی پہرے داری سے ایک قدم بھی کسی صورت آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔
اتنے تو جرت پیدا کرے، کچھ بھی نہیں ہے، موت وہی ہے جو آ جانی۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا، خدا کی قسم آپ کو تگڑا کرنے کے لیے، میرے اوپر اکیلے اتنے پرچے ہیں کہ مجھے پرچوں کی تعداد کا پتہ کوئی نہیں، تو پھر بتاؤ کہ ہم مر گئے؟ یہ تو پرچے جو ہیں یہ تو جنت کے پروانے ہیں، اور ہتھکڑی جو ہے یہ تو جنت کے کنگن ہیں انشاءاللہ۔ قیامت والے دن ان کا وزن تو ہوگا نا۔ بخاری شریف کے حدیث مبارک ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس انسان نے اس دنیا میں جہاد کی نیت سے گھوڑا رکھا، پھر اس گھوڑے نے جتنا بھی پیشاب و لت کیا، حضور نے فرمایا کہ قیامت والے دن روز حشر میزان لگا ہوگا، تمہاری نیکیاں تل رہی ہوں گی۔ کیا مطلب؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، نوافل، سارت کے سب تہجد تمہارے اس ناپ پلڑے کے اندر تل رہے ہوں گے، وزن ہو رہا ہوگا۔ حضور نے فرمایا کہ وہ گھوڑا جو تم نے جہاد کی نیت سے رکھا، پھر اس گھوڑے نے جو پیشاب و لت کیا، قیامت والے دن اس گھوڑے کا پیشاب و لت بھی تمہاری نیکی والے پلڑوں میں تل جائے گا۔ تو پھر بتاؤ کہ یہ جو سے ہم نے 22,000 شیل کھائے یہ نہیں تلیں گے؟ جو آپ پہ پرچے کٹے یہ نہیں تلیں گے؟ جو آپ لوگ کبھی جیل میں چلے گئے تو یہ نہیں تلیں گے؟ تو بات یہ ہے کہ اپنی ماں بہن بیٹی کی طرف اگر ہم نہیں دیکھنے دے سکتے تو کبھی بھی ہم آقا و مولا کے چمکتے دین کی طرف نہیں دیکھنے دیں گے۔ تو اس لیے پوری جرت کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے، آج تک ان کو ہو گیا بھول۔ انشاءاللہ یہ میدان لگنے جا رہا ہے، تو تیاری ہے نا؟ انشاءاللہ نکلیں گے آپ سب، بالکل پوری جرت کے ساتھ نکلیں۔ جن کو نہیں سمجھ آنی پہ یہ تو قرآن کی نص ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور پھر ان کے دل سخت ہو گئے۔ آگے یہ قرآن کی نص ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ان کے دل جو سے ہیں وہ تو پتھر کی مانند ہو گئے۔ آگے اللہ فرماتا ہے نہیں، پتھر بھی نہیں، ان کے دل تو پتھر سے بھی زیادہ سخت اور بد دل ہیں۔ کیوں؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیونکہ بعض پتھر ایسے ہیں کہ وہ جب پھٹتے ہیں تو ان کے اندر سے پانی پھوٹ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ بعض پتھر ایسے ہیں کہ وہ جب پھٹتے ہیں تو ان کے اندر سے نہریں ابھر آتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بعض پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے نیچے زمین پہ گر جاتے ہیں، لیکن یہ جو ہیں ان کے اندر، ان کے سینوں کے اندر دل نہیں ہے۔ ان کے سینوں کے اندر جو دھڑکنے والے دل ہیں وہ تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ بتاؤ وہ تو پتھر تھا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں، آقا و مولا کی والدہ ماجدہ، آپ فرماتی ہیں کہ جب آقا و مولا کا نور آپ کے جسم کے اندر منتقل ہوا، اس کے بعد آپ فرماتی ہیں پھر جس طرف میرا جی چاہتا تھا میں چلتی تھی، اور میں دیکھتی تھی کہ بکریاں ایک قطار بنا کے میرے پیچھے پیچھے چاہ رہی ہیں۔ آگے آپ فرماتی ہیں پھر چلتے چلتے اگر میرے پاؤں کے نیچے کوئی پتھر آ جاتا تھا تو آپ فرماتی ہیں وہ پتھر بھی اپنی سختی چھوڑ دیتا تھا کہ یہ حضور کی والدہ ماجدہ کا پیر ہے۔ اے نہ کہا کرو کہ ان کے دل پتھر ہو گئے، پتھر حضور نے خود نہیں فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میری اعلان نبوت کرنے سے پہلے میں ان مکہ کے پتھروں کو بھی جانتا ہوں جو مجھ پہ درود و سلام بھیجتے تھے۔ حضور نے فرمایا یہ احد کا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ ٹھیک، تو یہ پتھر، حجر، یہ تمام، اور یہ جو کافر ہیں، ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون، یہ قرآن کی نص ہے سورہ انفال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں کفر ہے، یہ قرآن ہے، اون دسو قرآن دی منی ہے، یہ عمران دی منی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جن کے دل کے اندر کفر ہے وہ تو تمام جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہے، یعنی خنزیر کم پلید ہے، جو کافر ہے وہ اس سے زیادہ پلید ہے۔ کیوں؟ علماء نے مفسرین نے کلام کیا، وجہ یہ ہے کہ جو جانور ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں، آیات وہ سنتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت نہیں کرتے۔ یہ جو ان سے کافر اور یہودی اور یہ جو منافقین ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھتے بھی ہیں، آیات سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، اس کے باوجود یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے بالکل نہیں ڈرنا، زیادہ سے زیادہ کیا، یہ جیل ہی ہے۔ اب آپ